السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک بھائی نے سوال کیا کہ آپ ڈپریشن کا حل بتائیں۔ ڈپریشن جو ہوتی ہے ہمارے اپنے ہی خیالات جو ہوتے ہیں اس کا منبع محور ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک ماہر نفسیات لکھتا ہے کہ انسانی فطرت کا ایک گہرا رجحان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ خیالات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں ہماگیر وقت طاقت ہوتی ہے۔ اپنے خیالات کے ذریعے ہی آپ خود کو بیمار بنا سکتے ہیں اور خیالات میں تبدیلی کی وجہ سے ہی آپ تندرست بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح آپ سوچیں گے بس ویسے ہی آپ کے خیالات ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے حالات بھی آپ کے موافق ہونے لگیں گے۔ اگر اس کے برعکس آپ کے خیالات تخریبی ہیں تو آپ کے گرد و پیش ایک غمگین اور مایوس فضا بن جائے گی یا بنی رہے گی۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ کو ہر وقت یہ خیال رکھنا ہے ذہن میں کہ آپ نے اپنے خیالات کو بالکل مثبت رکھنا ہے۔ ان خیالات کو مثبت رکھنے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھا کے رکھیں، اپنے آپ کے ساتھ جو تعلق جو استوار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس میں بھی آپ بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے گفتگو کریں اور ایک دوسرے کی گفتگو کا جو انداز اس کو سراہیں۔ آپ جب تک اپنے خیالات کو مثبت نہیں رکھیں گے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی نہیں آ سکتی اور آپ ڈپریشن سے دور نہیں ہو سکتے۔ ڈپریشن جو ہوتا ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کو بار بار سوچے جاتے ہیں، اس سوچنے کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا ڈپریشن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ کو کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ نے اس کو اتنا سوچا، اس کو سوچتے سوچتے بہت دور تک لے گئے۔ اس کے دور جانے کے ساتھ آپ بھی اپنی پورے وجود کے ساتھ دور نکل جاتے ہیں۔ پھر جا کے آپ کو ایک دم خیال آتا ہے کہ یار میں تو یہاں بیٹھا ہوں اور خیالات میرے کتنے دور نکل گئے تھے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے روزمرہ زندگی کے اندر کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی سے کوئی اختلافی نوٹ ہو جاتا ہے، کوئی اختلافی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے جو ناپسند ہوتی ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف دنیا کا معمول ہے، اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب ہم ان اختلافات کو یا اس بات کو جو ہمارے اوپر ناگوار گزرتی ہے تو ہم اس کو اتنا سوچتے ہیں، اتنا دور تک نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے بعض بندوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اسے مار دینا ہے۔ اسی طرح بہت سے شاعر ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور بعض شاعر ڈپریشن میں بھی ڈوبے ہوتے ہیں۔ اس ڈپریشن میں ڈوبے جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ابھی ایک اور جگہ میں پڑھ رہا تھا تو ادھر شاعر خیالات کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کیا محبت میں یہی دستور ہوتا ہے، جسے ہم چاہتے ہیں وہ ہم سے دور ہوتا ہے، محبت کر کے ہم نے دیکھا ہے محبت ایک دھوکا ہے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کون کسی کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی کسی کا نہیں ہوتا یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ یہ ایک دوسرے کی محبت کی وجہ سے ہی چل رہی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، ادب، اخلاص کے ساتھ ہی چل رہی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کو محدود رکھیں، ڈپریشن میں نہ جائیں، ڈپریشن سے بچنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یقین مانیں میں نے اپنے ساتھ امپلیمنٹ کی ہیں۔ اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ آپ جب تک اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو محدود نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جب اپنے خیالات کو آگے سے آگے بڑھاوا دیتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، وہ خیالات جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا بہت دور تک آپ کو لے جاتے ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو ایک بہت تازہ صاف ستھرا دماغ، ذہن دے کر بھیجا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا ذہن طریقے سے جو دیا ہوا طاقت ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 میں آپ کو 2 واقعات بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح نئے طریقے سے، اچھے طریقے سے اور گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔